سے ہو رہی ہیں اور عدالتوں کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے جو لوگ کر رہے ہیں، جیل سے نکلے پکڑا، پھر نکلے پھر گرفتار کیا، گھروں سے چھاپے مار رہے ہیں، کوئی وارنٹ ابھی آپ نے سنا ہوگا 2 دن پہلے ٹویٹ کیا پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب نے، اس کے گھر میں گئے، اس کے گھر صحافی اٹھائے جا رہے ہیں، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، اور جو سما اور جو کیفیت بن گئی ہے پورے پاکستان میں، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ نے جو ہے اس کی بروقت روک تھام نہیں کی۔ اسد قیصر صاحب کے کیس میں جو فاضل جج صاحب ہیں طاہر محمود سفرہ صاحب، ان کی عدالت میں جب میں پہنچا، کیونکہ میں ہائی کورٹ میں تھا، تو یہاں سنگجانی کیس میں، تھانہ سنگجانی میں کیس جس طرح انہوں نے پورے ملک میں جیلی کیس درج کیے ہیں اور پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں کو انہوں نے اور لیڈران کو ان میں امپلیکیٹ کیا ہے، تو اسد قیصر صاحب جو ہیں اسی روز 9 مئی کے واقعات میں ایک پرچہ ان پہ دہشت گردی کے تحت مردان میں چھوٹا لاہور ثوابی میں درج ہوئے ہیں، جو کہ مردان کے ڈی سی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اسی روز بائنو اسی وقت کہ ایک اور واردات کا پرچہ جو ہے وہ سنگجانی تھانے میں درج ہوا ہے۔ ایک شخص 2 جگہوں پہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ تو استغاثے نے متعلقہ عدالتوں کو ایکسپلین کرنا ہوگا، لیکن ہم نے پری اریسٹ کرائی تھی۔ آج جب ہم آئے کچہری میں تو اسد قیصر صاحب کی گرفتاری کے لیے تمام دروازوں پہ پولیس کی بھاری جمعیت موجود تھی، گرچہ اسد قیصر صاحب نے تمام کیسز میں ضمانت لی ہوئی ہے اور ہائی کورٹ ہم جا چکے ہیں پروٹیکشن کے لیے، کسی کیس میں اس کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، لیکن پولیس کی اتنی جمعیت کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کو عدالت پہنچنے نہیں دیں گے، تو لہٰذا ہم نے درخواست دی جج صاحب کو کہ جی چونکہ عدالت تک رسائی جو ہے وہ مشکل ہے، اور اگر عدالت یا تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں اور پولیس کو منع کر دے تاکہ اسد قیصر صاحب پیش ہو جائے تو بدی صورت ہم اس کو لا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا یہاں پہ آنا اس کی گرفتاری پہ جو ہے منتج ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ نہ آئے، اور یہ مجبوری ہے ہماری خوشی نہیں ہے، ہماری چوائس نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں آنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو جج صاحب جو ہیں وہ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ہم کوئی قصداً پیش نہیں ہو رہے ہیں، تو اس پر چونکہ ہماری درخواست میں یہ سکم تھی کہ بیان الفی نہیں دی تھی ہم نے، تو اس پہ ان پہ تھوڑا سا ذرا تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا، لیکن جج صاحب جو ہیں وہ جن کے ساتھ ہم پیش ہوتے رہے ہیں بڑے ہی سیزن جج ہیں، اور ہمیں ہمیشہ ان کی عدالت سے انصاف کی توقع رہتی ہے، اور آج بھی انہوں نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہماری جو ایگزمپشن کی استدعا تھی وہ منظور کر لی، اور جو مقدمے میں کارروائی ہیں وہ 5 جون تک ملتوی کر لی۔ گرفتاری کون کروا رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت تو اس طرح اقدامات نہیں کر سکتی جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ نہیں، پاکستان میں تو یہ گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں جس طریقے سے ہو رہی ہیں اور عدالتوں کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے جو لوگ کر رہے ہیں، جیل سے نکلے پکڑا، پھر نکلے پھر گرفتار کیا، گھروں سے چھاپے مار رہے ہیں، کوئی وارنٹ ابھی آپ نے سنا ہوگا 2 دن پہلے ٹویٹ کیا پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب نے، اس کے گھر میں گئے، اس کے گھر سے گاڑیاں اٹھائی، سی سی ٹی وی پہ آئے، جو علی محمد خان پھر جو ہیں علی نواز اعوان کے گھر کو توڑا ہے، ڈیمالش کیے ہیں۔ یہ کیا کون سا قانون ہے؟ یہ بربریت ہے، اور یہ حکومت سے ملی ہوئے تمام مضبوط ادارے مل کے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ بیسیکلی ان اتکنڈوں سے یہ جتانا چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو، پی ٹی آئی کو، خان کو، ان کے ساتھیوں کو ڈرا دیں گے۔ جو لوگ ڈر گئے انہوں نے پی ٹی آئی کے کاز کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ وقت ہے جرت کے ساتھ کھڑا ہونے کا، یہ وقت ہے کہ آپ خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہو۔ ان کے ڈر کی دیکھا دیکھی اب آپ دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں بھی یہی ڈر کا سما ہے، عدالتوں میں بھی ان لوگوں کو بنیادی کام تو عدالتوں کا ہے کہ ان سے پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ان ایبیٹڈلی جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ جو خوف کا سما ہے یہ سما عوام پہ تو طاری تھا۔ مجھے ذاتی طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں، گرچہ ہمارے ہاں چند ایسے جج صاحبان ہیں سپیریئر کورٹس میں جو شاید کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اور ان کا ایمان جو ہے وہ رول آف لا ہے، اور ہم نے ابھی بھی ان نامساعد حالات میں بھی ان سے ان کی عدالتوں میں جرت بھی دیکھی ہے،
لیکن زیادہ تر جو خوف کا سما بندہ ہیں یہ جو صحافی اٹھائے جا رہے ہیں، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، اور جو سما اور جو کیفیت بن گئی ہے پورے پاکستان میں، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ نے جو ہے اس کی بروقت روک تھام نہیں کی۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ جب یہ کام ابتدا میں شروع ہوئے تھے، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی پامالی کی یا کیبنٹ نے کی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی انہوں نے کہا جی نظر ثانی کی درخواست ہم جمعرات کو ایڈجرن کر رہے ہیں۔ نظر ثانی کا اسکوپ بھی ہمیں معلوم ہے، اور یہ آرٹیکل 224 آئین پاکستان کے تحت آئین کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں کرانے ہیں، یہ کسی بینچ کی خواہش نہیں تھی۔ تو لہذا سپریم کورٹ جتنے تحمل سے کام لے رہی ہیں، وہ تحمل جو ہیں اب اس نے راستہ دے دیا ہے عدالتوں کے احکامات کی پامالی کی۔ سپریم کورٹ کا حکم تو پامال ہوا، ساتھ میں اب انہوں نے ہائی کورٹ کے احکامات کو، تمام عدالتوں کے احکامات کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب پوری دنیا اور پوری انسانی حقوق کے ادارے بین الاقوامی سطح پہ ایکیوز کر رہے ہیں پاکستان کے نظام کو، اور خصوصاً جسٹس کے نظام کو، کہ کیوں عدالتیں اس کروشل وقت میں، کیونکہ آئین کے بنیادی حقوق کی جو کسٹوڈین ہیں وہ سپیریئر کورٹس ہیں۔ تو یہ میری اس پہ رائے ہیں۔ کوئی اور بات اگر عمران ریاض کے بارے میں آپ کو بتا دیں، اگر مطلب اس کے بارے میں سر تھوڑا سا بتا دیں، وہ مطلب حکومت کے پاس ہے، کس ادارے کے پاس ہے، اس طرح سے شریک؟ دیکھیے، میں عمران ریاض صاحب کے کیس میں وکیل تو نہیں ہوں،